السلام علیکم فرینڈز، رائٹر ثانیہ مرزا کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں رائٹر ثانیہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ اردو ناول میرا مسیحا۔ یہ ناول آپ کو ایپیسوڈ وائز ملے گا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں۔ رائٹر ثانیہ مرزا اپنی اس تحریر میرا مسیحا کے انتصاب میں کیا لکھتی ہیں، چلیں پڑھتے ہیں۔ انتصاب: وجدان شاہ کے نام، ہوا، آدم اور شیطان۔ وجدان شاہ کوئی وجود نہیں، نہ ہی کوئی ابدی کردار۔ وجدان شاہ نظریہ تھا، محبت مذہب کے سفیروں کا نظریہ۔ میرا مسیحا، وہ مسیحا جس نے میرے حروف پر یقین کو اور گہرا کیا کہ اب بھی حروف میرے ہیں، کہ اب بھی لفظ میرے ہیں، کہ اب بھی خواب میرے ہیں، کہ تعبیریں بھی میری ہیں، کہ آنکھوں کی یہ تاریکی سیاہی تو نہیں کوئی، یہ اسود ہے جو کالا ہے اور پھر بھی رنگ دیتا ہے۔ ہاں میری ہے نثر ساری، نظم ہر ایک میری ہے، ردھم بھی سارے میرے ہیں سبھی جگنوں، تارے بھی یہ میرے ہیں۔ محبت جن کا مسلک ہے وہ فرقہ بھی تو میرا ہے، اور اس کے سارے سہ پارے بھی میرے ہیں۔ چلیں جانتے ہیں کچھ مصنفہ کے بارے میں۔ ثانیہ مرزا نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پنجاب سے انگریزی ادب و لسانیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے پہلی بار لکھنے کا آغاز 1999 میں زمانہ طالب علمی میں کیا، مگر کبھی کسی تحریر کو محفوظ کیا نہ شائع کروانے کا سوچا۔ 2008 میں بطور لکھاری کرن، شعاع اور خواتین ڈائجسٹ سے ثانیہ نے کیریئر کا آغاز کیا۔ ماہنامہ ارزنگ انٹرنیشنل میں بھی بطور افسانہ نگار لکھتے رہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر نیشنل انٹرنیشنل مقابلہ افسانہ نگاری میں بھی ثانیہ فاتحہ رہ چکی ہیں۔ 2020 میں بطور امپرفیکٹ موویز USA سکرپٹ رائٹر جوائن کیا اور متعدد شارٹ فلمز کے سکرپٹ لکھے۔ ان کی دیگر تخلیقات میں ایو، ایڈم اینڈ سیٹن انگلش ناول، Amazon.com، 1 میرا تو ہی مسیحا کیوں تھا، 2 پھر نہ ہم ہیں نہ یہ تماشا، 3 خشک خون، 4 سو گئی ہر راہ گزر، 5 خوش نصیب، 6 پرسکون سی ایک جنت، 7 میں، مایا اور محبت، 8 میرے عیسیٰ۔ ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ثانیہ مرزا نے ڈویژن پبلک اسکول اور کالج صاحبال میں بطور انگریزی ادب کی لیکچرار 2016 میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا اور تاحال اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ثانیہ کہتی ہیں، لفظوں سے محبت اور لٹریچر سے عشق میرے لیے چندہ نیا نہیں ہے۔ یہ سب میری روح میں تب سے بہتا ہے جب خالق نے کبھی جنتوں میں میری تخلیق کا ذکر چھیڑا ہوگا۔ کہہ لیں کہ کلاسیکی ادب سے عقیدت یوں ہے جیسے عابد کو معبود سے، اور رومانوی ادب تو غذا کی طرح لینا پڑتا ہے مجھے، اور جدید ادب وہ مجھے زندہ رہنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے نام ہیں جنہیں میں ادبی دنیا میں ہیروز مانتی ہوں: علامہ اقبال، مایا اینجلو، مارگریٹ انوورٹ، محسن حامد، ارنسٹ ہیمگنونے، ایملی ڈیکنسن اور اشفاق احمد۔ ان کے بغیر ادب کی روح کا وجود ہی نہیں۔ لٹریچر پڑھنا، لٹریچر پڑھانا میری کل کائنات ہے، اور لٹریچر کی دنیا میں میرا سفر ابھی جاری ہے۔ میرا سب سے بڑا خواب ایسا تھیم لکھنا ہے جو میری پہچان بن جائے اور سانسوں کے بند ہو جانے کے بعد صدیوں تک دھڑکتا رہے۔ آپ پیش لفظ میں لکھتی ہیں کہ یوں تو ادبی رسائل اور جرائد میں تحریروں کی ایک لسٹ ہے، لیکن کتابی شکل میں یہ میرا تیسرا نمونہ ہے میرے علم و ہنر کا۔ ایو، ایڈم اینڈ سیٹن انگلش ناول جو 2021 میں نارتھ ہیون USA میں شائع ہوا، دنیا کے سب سے بڑے آن لائن مارکیٹنگ نیٹ ورک www.amazon.com میں دستیاب ہے، جسے ملنے والی پذیرائی پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا۔
ہوا، آدم اور شیطان اردو ناول پاکستان میں علم و عرفان پبلیشرز نے لاہور سے شائع کیا۔ ہوا، آدم اور شیطان کہانی نہیں تھا، ایک فلسفہ تھا۔ میرا فلسفہ میرے قاری تک پہنچا۔ میرے قاری نے اسے جو عزت افزائی بخشی، میں اپنے رب تعالیٰ کی مشکور ہوں کہ مجھے قلیل وقت میں ان محبتوں کو چکانے کے لیے دوسری تحریر پر کام کرنا پڑا، جبکہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے فلسفے کو میری عوام یہ پذیرائی بخشے گی۔ لیکن کیا ہے، سب کے اندر ایک زخم ہے جو رستہ رہتا ہے۔ ہر طبقہ فکر کو لگا یہ اس کا اپنا ہی زخم ہے جو ثانیہ مرزا کے قلم سے رس رہا ہے۔ وجدان شاہ اور دینا جلال کا فلسفہ، ہر نوجوان کا فلسفہ، ہر خاص و عام کا فلسفہ، ہر اس شخص کی کیمسٹری تھا جس نے کبھی محبت کا تجربہ کیا اور اس تجربے سے گزرا۔ مائی گڈنس، ایسا کوئی نہیں تھا جو اس تجربے سے نہ گزرا ہو۔ میرا مسیحا، یہ چند کرداروں کی کہانی نہیں ہے، یہاں ہر کردار اپنا الگ مزاج لیے ہے۔ شیخ سعدی، ادب کس سے سیکھا؟ جواب ملا، بے ادبوں سے۔ تو یہی کیمسٹری ہے میرا مسیحا کی۔ بعض اوقات آپ کی زندگی میں کچھ برے کردار آتے ہیں اور یوں وہ قابل نفرت ٹھہرتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئیں تو آپ کو اپنا صراط مستقیم تلاشنا مشکل ہو جائے۔ برے کرداروں سے نفرت نہیں کریں، انہیں پوجیں، انہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو پانچواں گیئر لگا کر زندگی کی دوڑ میں آگے، بہت آگے لے جاتے ہیں۔ یہی تو آپ کے محسنین ہوتے ہیں۔ باد مخالف ہی تو عقاب پہ اونچا اڑاتی ہے۔ سو یہ لمحہ گھبرانے کا نہیں ہوتا، ہمت کا ہوتا ہے، آہنی مضبوطی کا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا کوئی فلسفہ شاید نہ ہو، کیونکہ یہ کرداروں کی کہانی ہے۔ اس میں کردار ہیں جو آپ کو لطف بھی دیں گے، سبق بھی دیں گے، خوشی بھی دیں گے اور آنسو بھی۔ کہانی کے حرف آغاز سے لے کر حرف اختتام تک آپ مسیحا کو ڈھونڈیں گے، لیکن یہ میں نہیں بتاؤں گی۔ میرا مسیحا آپ خود تلاش کریں گے۔ عثمان حیدر کون تھا، کیا تھا، کس کا مسیحا تھا، میں یہ بھی نہیں لکھوں گی۔ شہیر سلمان کون تھا، کیا تھا، کس کا مسیحا تھا، میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی۔ یہ سب آپ لکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ثانیہ مرزا، ناولسٹ، اسکرپٹ رائٹر، لیکچرار ان انگلش، ڈویژن پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ مسز وقار، یہ تمام نیو ایڈمیشنز کی لسٹ ہے۔ شہیر سلمان آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مسز وقار نے نظریں اٹھائیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کے ماتھے پر تیوری تھی۔ آفس کے باہر سے ہی چلا کر بتا دیتے، اتنی زحمت کیوں کی؟ چپتے ہوئے لہجے میں انہوں نے اسے گھورا۔ جی وہ آئی ایم سوری۔ شہیر سلمان کو وجہ سمجھ نہ آئی، مگر وہ خجالت سے حسب معمول انہیں سوری ہی کر سکا۔ دل میں اٹھنے والے غصے کو اس نے صبر و برداشت کا لبادہ اوڑھا اور فائل ان کے آگے ٹیبل پر رکھی۔ جینٹل مین، آفس میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مد مقابل بیزی تو نہیں۔ اب جس طرح منہ اٹھا کر تم شروع ہو گئے، ساری اسائنمنٹ ڈسٹرب ہو گئی ہے میری۔ کچھ پتہ نہیں کہاں چھوڑی تھی، کیا ریفر کرنا تھا، کوٹ کرنا تھا؟ زہر آلود لہجے میں وہ بولتی رہی اور شہیر سلمان ضبط و برداشت سے ہونٹ کاٹتا رہا۔ جاؤ اب یہاں سے، ایسے کھڑے ہو جیسے بہت رسپیکٹ ہو تمہاری نظر میں میری۔ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جما کر مسز وقار نے انتہائی حقارت امیز لہجے میں شہیر کو جانے کا کہا۔ شہیر سلمان آفس کا دروازہ تقریباً پٹکتا ہوا باہر آ گیا۔ جینٹل مین، اجازت۔ یادداشت تمہاری اپنی کمزور ہے۔ ریفر کرنا تھا، کوٹ کرنا تھا۔ شدید غصے میں وہ بڑبڑاتا رہا، سر جھٹکتا رہا۔ نہ جانے یہ سب سننے کے بعد وہ مسز وقار کو جواباً کھری کھری کیوں نہیں سنا سکا تھا۔ وہ اسی حیرت میں مبتلا رہتا۔ اس کی شخصیت کا رعب و دبدبا تھا، کانفیڈنس یا کیا، مگر وہ کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کر پاتا تھا۔ قصور نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے لبوں سے سوری ہی نکلتا ہمیشہ۔ ابا، بابا جان، پلیز پلیز ایسا نہیں کریں، آپ نے پرومس کیا تھا، اب ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بابا جان کے سامنے صوفے پر بیٹھی گریہ زاری میں محو تھی۔ کبھی کوئی وعدہ یاد دلاتی اور کبھی اپنی ان گنت محبت کے واسطے ڈالتی۔ بس بہت ہو گیا، اٹھو یہاں سے اور شام کے کھانے کے لیے چاول بنا لو مسور کے ساتھ۔ خواہ مخواہ باپ کے ساتھ ضد میں مت پڑا کرو، محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو۔
ماما جان نے تقریباً رپٹتے والے انداز میں معاملے میں مداخلت کی۔ شکوہ کناں نظروں سے بابا جان کو دیکھتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی کچن میں آ گئے اور تمام تر غصہ برتنوں پر نکالنے لگے۔ اسے ضد باندھے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر بابا جان مان کے نہیں دے رہے تھے۔ بیچ میں ماما جان ماہر وزیر کا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ مسلسل آنسو پوچھتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور سب کو ڈنر کی اطلاع دے کر احتجاجاً کھانا کھائے بغیر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ منیر بھائی، بات سنیں، مارکیٹ جا رہے ہیں کیا؟ وہ منیر کو پورچ سے بائک نکالتا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ہاں بولو۔ منیر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ ایک بک چاہیے، لا دیں گے؟ اس نے ایک چھوٹی سی پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ بک؟ تمہارے ایگزامز تو ہو گئے ہیں، اب بک کی کیا ضرورت ہے؟ منیر نے ناک منہ جھڑائی۔ یہ ایگزام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ میں اپنی چوائس سے منگوا رہی ہوں، پلیز لا دیں۔ بابا سے میں ناراض ہوں، اس لیے آپ سے کہا، اس نے ہچکچاتے ہوئے وضاحت کی۔ منیر نے پرچی اس سے لے لی۔ 1984 بائی جارج آول۔ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو، دماغ پر اثر ہو گیا ہے شاید۔ منیر نے منہ بسورا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں آ گئے اور منیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ماما جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ تقریباً چلائی۔ آہستہ بولو، ماما جان نے اسے ڈپٹا۔ آہستہ بولو، میری زندگی کا سوال ہے، میرے فیوچر کا معاملہ ہے، کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ وہ پہلے سے بلند آواز میں چلائی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے منیر کے کانوں تک اس کی آواز ٹکراتے ہی اس نے کان مزید کھڑے کیے۔ تو کیا ہو رہا ہے تمہارے فیوچر کو؟ کیا برا کر رہے ہیں تمہارے بابا؟ ماما جان بھی بحث کے موڈ میں تھیں، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما جان، خدا کے لیے آپ چپ ہو جائیں، وہ کہہ کر بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں گر کر رونے لگی۔ ارے یہ رونا دھونا بند کرو، بازار بھی جانا ہے، کچھ کپڑوں کا انتظام ابھی کر لیتے ہیں، باقی گھر سے نکال لیں گے۔ ماما، مجھے کہیں نہیں جانا، اور نہ ہی آپ تایا جان کو اس پرپوزل کی رضامندی دیں، ایسے مت کریں پلیز۔ وہ روتی رہی تھی، اس کی آوازیں سن کر تیوری کچھ اور چڑھ گئی تھی۔ دیکھو، ہوش کے ناخن لو، مانا کہ وہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا نہیں مگر شریف ہے، گھر کا بچہ ہے، اتنا پھیلا ہوا بزنس ہے باپ کا اور وہ اکیلا سنبھالنے والا۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کا فیوچر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارا برا نہیں سوچتے۔ BA کر لیا ہے، 18 سال کی ہو گئی ہو، خیر سے 1.5 سال میں ہاتھ پیلے کر کے اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ الماریوں سے انسلے سوٹ نکال کر رکھتی ہوئی ماما جان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے کم از کم شادی نہیں کرنی ابھی، اور منیر بھائی، اف خدایا، ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنا فیوچر بنانا ہے، بس۔ اس کے حتمی لہجے کو سنتے ہوئے منیر کے ماتھے کے بل اور کچھ گہرے ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی شادی کا سوچ کر اسے ضائع کر رہا ہوں، وجہ صرف یہ کہ وہ ایک بیٹی ہے۔ میرا فیصلہ ہے کہ میں اسے زندگی میں آگے بڑھنے سے نہیں روکوں گا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو کیا ہوا، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے یونیورسٹی جانے پر جتنا باقی اسٹوڈنٹس کا۔ بابا جان نے ماما جان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ چلیں، اب آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے، جانے بھی دیں اب۔ پہلے کیا اس خاندان کی کوئی لڑکی یونیورسٹی گئی ہے جو آپ اس کی لگام کھول رہے ہیں؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے بیگم، کوئی لڑکی خاندان میں اتنی ذہین بھی تو نہیں تھی نہ پہلے، دیکھو کتنے اچھے گریڈز لیتی رہی ہے ہمیشہ، اور پھر اسے شوق بھی ہے کچھ بننے کا۔ وہ سنجیدگی سے تصور میں اپنی پیاری بیٹی کو سراہنے لگے۔ ارے کچھ بننے کے بعد بھی تو یہی کرنا ہے، گھر، شادی، اور منیر کے رشتے کا کیا کہیں گے بھائی صاحب کو؟ وہ روایتی ماؤں کی طرح منیر جیسے خوابوں کے شہزادے کے کھو جانے پر قدرے غمگین ہوئیں۔ کچھ نہیں، میری بیٹی کو پہلے تعلیم مکمل کرنے دو، پھر اس کے معیار کا رشتہ آ جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ میری بیٹی اور بھائی صاحب کی ناراضگی؟ وہ مزید کوششیں کرنے لگی۔ میری بیٹی 2 ہفتے سے مجھ سے ناراض ہے، پہلے اسے منا لوں، پھر بھائی صاحب کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ قدرے لاپرواہی سے بولے، جیسے انہیں منیر کے رشتے کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہیں باپ بیٹی، انہوں نے تیوری چڑھائی۔ حد ہوتی ہے انسلٹ کروانے کی بھی، انف، میں کوئی بھوکا نہیں مر جاؤں گا یہ جاب چھوڑنے کے بعد۔ لیپ ٹاپ پر ریزائن لیٹر ٹائپ کرتی ہوئی اس کی انگلیاں بہت تیزی میں تھیں۔
اپنے خوبصورت مردانہ ہاتھوں کی پشت سے وہ ماتھے پر آنے والے پسینے کو بار بار پونچھتا غصے میں آ کر وہ ریزائن لیٹر ٹائپ کرنے بیٹھ گیا تھا، مگر اپنے اندر کی گھبراہٹ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ اس نے غصے میں آ کر گھونسا ٹیبل پر مارا۔ قریب پر ایک گلاس سے پانی چھلک کر ٹیبل پر پھیل گیا تھا۔ اس نے نخوت سے گلاس کو دیکھا اور سامنے دیوار پر دے مارا۔ یورس فیٹفلی، شہیر سلمان۔ لیٹر کا اختتام تھا، مائی فوٹ فیٹفلی۔ غصے میں اس نے دہرایا۔ چند لمحے وہ پریویو کے آپشن میں جا کر میل باڈی کو پڑھتا رہا اور پھر کچھ مزید سوچے بغیر اس نے سینڈ میل کا آپشن استعمال کر لیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے سینڈنگ میل کو دیکھا۔ سر، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے ناول کو اپروول مل گیا۔ سر، یہ سب آپ کی حوصلہ افزائی ہے، آپ کی محنت ہے جو آپ دیانتداری سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ میری ابھی ایڈیٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے میری تحریر کو بہت سراہا ہے، وہ بہت خوش تھی۔ سر عباسی سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ انہیں خوشخبری سنا رہی تھی۔ بیٹا، یہ سب آپ کی ذہانت کا کمال ہے۔ ہیرا ہمارے پاس آتا ہے جسے تراشنا استاد کا کام ہوتا ہے بس۔ سر عباسی نے عاجزی سے جواب دیا۔ سر، ایک تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کی خوشی، اوپر سے ایڈیٹر کی کال۔ راوی چین ہی چین لکھتا ہے سر۔ وہ بہت خوش تھی۔ لان میں ننگے پاؤں فون کان سے لگائے دیکھنے والا بخوبی اس کے چکر کاٹنے سے خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہی اندازہ لگانے والا دوسری منزل پر ٹیرس پر کھڑا منیر بھی تھا، جو مٹھیاں بھینچ بھینچ کر اپنے غصے کا ایگزاسٹ کر رہا تھا اور اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی ہنسی اسے بہت چبھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کا سب سے زیادہ غصہ اسے تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اس نے تشکرانہ کلمات کے ساتھ فون بند کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آسمان پر نیلی شام پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے فلک کو تکا جہاں بہت سارے پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتی گھاس پر بیٹھ گئی۔ دی ڈیزرٹ ویوز۔ مسکراتے ہوئے اس نے ناول کا نام زیر لب دہرایا۔ آپا، آپ کو وہاں ڈر نہیں لگے گا اکیلے؟ فراز اسے کپڑے بیگ میں ڈالتے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ڈر؟ کس چیز کا چھوٹے میاں؟ اس نے پیار سے اپنے سے 2 سال چھوٹے فراز کو گھورا۔ آپا، کلاسز لینے کے بعد گھر جو نہیں آئیں گی، ہاسٹل میں اکیلی کیسے رہیں گی آپا؟ مجھے میتھس کون کروائے گا؟ فراز اداس ہونے لگا۔ ہاں، مشکل تو ہوگی، نہ اپنا بستر نہ کھانا گھر کا، مگر فراز دیکھو، لائف میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ دیکھو، ہماری فیملی کی کوئی لڑکی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پائی، سب کی شادی ہو جاتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں یہ روایت توڑ دوں۔ مجھے یہ سب نہیں پسند کہ میں بس شادی کروں اور بس۔ میں بہت زیادہ آگے جانا چاہتی ہوں، میں لٹریچر کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی ہوں فراز۔ میں چاہتی ہوں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں میری تحریریں سلیبس میں پڑھائی جائیں فراز۔ شرٹ کو تہہ لگاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ خوابوں کی دہلیز پر قدم دھرتی ہوئی بولے گئی۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ بابا جان کب کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ارے بس بیٹا رانی، بس اتنا دور نہیں جاتے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے میری جان۔ بابا جان فنی موڈ میں اس کے قریب آ بیٹھے۔ ارے بابا، آپ وہ سب ٹا گئی۔ بابا، آپ تو بہت اونچا اڑ رہی تھیں، شکر ہے آپ آ گئے۔ فراز بھی شوق ہوا۔ بابا جان دل میں اٹھتے ہوئے وسوسوں کو جھٹکتے ہوئے اسے سینے سے لگائے پچکارنے لگے۔ 3 روز ہی تو رہ گئے تھے اسے یونیورسٹی جانے میں۔ اس کے دور جانے کا تصور انہیں اداس کر رہا تھا۔ بابا جان، کتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ بابا، آئی ایم سو لکی، آئی ایم سو ہیپی۔ تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ۔ گاڑی یونیورسٹی کی انٹرنس سے اندر داخل ہوئی تھی۔ بابا جان بہت خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہے تھے، مگر وہ ارد گرد یونیورسٹی کا بیرونی جائزہ لے کر اظہار رائے میں مصروف تھی۔ ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے آج اسے یہاں سے واپس لے جائیں۔ جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے آج تک وہ کسی روز کسی رات بھی ان کے بغیر کہیں نہ رہی تھی، اور اب تو وہ کتنی ساری راتیں کتنے سارے روز ان کے بغیر جینے والی تھی۔ وہ بمشکل اسے خوشی سے رسپانس دے رہے تھے، مگر اندر سے اپنی کیفیت وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اچھا بیٹا، اب مجھے اجازت دو۔ ہاسٹل میں تمام معاملات کی تسلی ہونے کے بعد کچھ دیر رک کر وہ جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ بابا، وہ جو کتنی دیر سے اپنے اندر آنسو چھپا رہی تھی آخر کار بہانے پر مجبور ہو گئی۔ میری بیٹی، بی بریو۔
یہ ایک بہت بہادر بچی ہے نا؟ بابا جان نے اسے سینے سے لپٹایا۔ جی بابا۔ بابا اپنا بہت خیال رکھیے گا، کھانا وقت پر کھائیے گا، میڈیسن ٹائم سے لیجیے گا، اور واک پر جانا بالکل نہ بھولیے گا۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ مسز وقار کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بائیں ہاتھ سے وہ ٹیبل لیمپ آن کرتی کبھی آف، دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کی پینسل تھامے وہ پیپر پر لکھتے لکھتے آری ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ سامنے ٹیبل لیمپ پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چمکتے نام کو اس نے زوم کیا۔ یورس فیتفلی شہیر سلمان۔ اسکرین پر 2 آپشن جگمگا رہے تھے، ایکسیپٹ اور ریجیکٹ۔ مسز وقار کے تنے ہوئے ابرو کچھ ریلیکس ہونے لگے اور گالوں پر ننھا سا آنسو لڑک گیا۔ سرد آہ خارج کرتے ہوئے انہوں نے بھاری بھرکم بوجھ ہاتھ سے ریجیکٹ کا آپشن دبایا اور پھر سے کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اب ٹیبل لیمپ وہ مکمل طور پر بند کر چکی تھی۔ یادوں کی ایک تلخ بارات اس کے گریباں کو چاک کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں شہیر سلمان کا عکس ابھرا، وہ آنکھیں، وہ کشادہ پیشانی، وہ کشادہ گال، نفاست سے سنوری ہوئی داڑھی اور مونچھیں، وہ کشادہ کندھے، چوڑا سینہ، وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور بے نیاز چال۔ جو چلتا تو سکندر اعظم کے سپہ سالاروں کا گماں ہوتا، بولتا تو لہجے میں وہ احترام جھلکتا کہ مسز وقار کے لاکھ لعنت ملامت پر بھی جواباً سوری کے کچھ کہہ نہ پاتا۔ مسز وقار کے اسٹڈی روم میں مکمل اندھیرا تھا اور یادوں کی روشنی نہیں، سیاہی تھی۔ ہو گئی تم ریڈی؟ عالیہ نے واش روم سے باہر آ کر اسے پوچھا۔ ہاں چلیں، کلاس کا ٹائم کیا ہے؟ اس نے بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا۔ کیا مطلب ریڈی نہیں ہونا تم نے؟ عالیہ نے ایک نظر حیرت سے اس کا سر تاپا جائزہ لیا۔ ارے ریڈی ہو تو گئی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا اس طرح چادر میں جاؤ گی کلاس لینے؟ مطلب کوئی اچھی سی ڈریسنگ کرو۔ عالیہ کو شدید حیرت ہو رہی تھی۔ نہیں، میں کوئی اتنے زیادہ کپڑے نہیں لائی ہوں ساتھ، یہ چادر ٹھیک ہے نا ایسے ہی؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ رکو، اب مجھے دیکھنا، تم تو پاگل ہو، عقل ہی نہیں ہے۔ آج ہماری فرسٹ کلاس ہے بھائی، جتنی اچھی ڈریسنگ اتنا اچھا امپریشن پڑتا ہے سوسائٹی پر۔ اب ہم کیا یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ عالیہ ذرا اسے ڈپٹ رہی تھی مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بیگ دوبارہ کھول کر تیاری چیک کر رہی تھی کہ اس نے لیکچر نوٹ بک، پینسل وغیرہ اور بک سبھی رکھ لی ہیں یا نہیں۔ آج اس کی خوشی دیدنی تھی۔ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے لیکچر سے فیضیاب ہونے کا آج زندگی میں پہلا ایکسپیرینس تھا۔ گھر میں اداس ماما جان بابا جان کی یاد بھی کچھ مدھم ہو گئی تھی اس خوشی میں۔ دیکھو مجھے، یہ ہوتی ہے ڈریسنگ، عالیہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ٹائٹ جینز میں پرنٹڈ سفید اور سرخ لون کے کرتے میں شانوں تک بال پھیلائے، ہلکی سی جولری میں وہ ریڈ لپسٹک لگائے اس کے سامنے آئی اور ادا سے بولی، کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ اس نے دل کھول کر سراہا۔ اب دیکھنا میرا کتنا اچھا امپریشن پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ پہ۔ جسے تم امپریشن کہہ رہی ہو میں نے وہ نہیں ڈالنا نا۔ اس کی ترجیحات کچھ اور تھیں تو پھر؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس چھوڑو نا، مجھے نہیں کرنا کوئی ڈریسنگ، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ یہاں میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں اسی پر فوکس رکھنا ہے۔ بہت خواب ہے میرے، وہ سنجیدہ ہوتی کہنے لگی۔ ارے سب ساتھ ساتھ ہی ہے نا، ہم بھی اسٹڈی کے لیے آئے ہیں مگر انجوائے بھی تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ عالیہ نے لپسٹک گہری کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو نا، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ اس کی نظریں مسلسل کلاک پر تھیں کہ کہیں وہ لیٹ نہ ہو جائیں۔ وسیع و عریض یونیورسٹی کے ہاسٹل سے نکل کر چلتی ہوئی وہ دونوں روش پر درختوں کے سائے میں قدم بڑھا رہی تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں آ جا رہے تھے، کچھ گروپس کی شکل میں تھے، کچھ دو چار آگے پیچھے چلتے چلتے جا رہے تھے۔ وہ ڈری سہمی عالیہ کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ آج تک کبھی ماما جان کے بغیر تو اس نے مارکیٹ کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ واو،
کتنی زبردست ڈریسنگ کی ہوئی ہے نا سب نے یار. عالیہ آنے جانے والی لڑکیوں کے ٹائٹ جدید اور شارپ ڈریسز کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں راستہ کاٹتے کاٹتے لیکچر ہال کا تصور آ رہا تھا. شولڈر بیگ لٹکائے لڑکوں اور لڑکیوں کے گول ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں تھے. وہ بار بار اپنی بڑی سی سفید چادر کو درست کیے جا رہی تھی. ٹانگوں سے جان تقریباً غائب تھی. فضا میں ارد گرد نئے کھلے گنچوں کے کہکہے تھے. اور پھر رک کر اس نے ایک نظر عمارت کو دیکھا. سرخ اینٹوں سے بنی محرابی شکل کے دروازوں والی عمارت، ڈپارٹمنٹ آف انگلش. اس نے تشکر آمیز نظروں سے عمارت کا جائزہ لیا. ہائے، آئی ایم صبا، اینڈ یو؟ 2 لڑکیاں ان کی طرف آئیں. ہائے، آئی ایم عالیہ. عالیہ نے بھی خوش دلی سے ہاتھ بڑھایا. اینڈ یو؟ صبا نے اس کی طرف ہاتھ کیا. ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں سے اس نے شفون کی شارٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس پونی ٹیل کیے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا اور وہ مشکل مسکراہٹ کا تبادلہ کر سکی. صبا نے تھوڑی دیر سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور پھر کلاس کی طرف بڑھ گئی. وہ دونوں بھی اس کے پیچھے کلاس میں داخل ہوئیں. ڈاکٹر نیازی لیکچر ہال میں داخل ہو چکے تھے. وہ رشک سے انہیں دیکھ اور سن رہی تھی. I'll be there one day، اس نے دل میں سوچا اور ان کے انداز بیاں کو سراہا. And this is Dr. Niazi in front of you. My bounty is as deep as the sea. My love as deep the more I give to thee. The more I have, for both are infinite. شیکسپیئرس کی لائنز کے ساتھ ڈاکٹر نیازی نے اپنا تعارف اختتام پذیر کیا تھا. وہ تیزی سے لاسٹ سیکنڈ لائن میں بیٹھی اپنے نوٹ پیڈ پر لائنز کاپی کر رہی تھی. Now it's your turn. Introduce yourself one by one. میں صبا ہوں. I love to watch movies. I am Bilal from Miawali. My father was retired school teacher. I am Alia. I love dress designing. I am Alia. I love dress designing. Alia حسب عادت شوق ہوئی. میں نبیل ہوں اور مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے. نبیل نے ہنستے ہوئے کلاس میں بھی ہنسی کا تبادلہ کیا. کتنی ہی دیر کلاس میں ہنسی بکھری رہی. پھر ڈاکٹر نیازی نے تعارف کا سلسلہ دوسری لائن میں نبیل سے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے جوڑا. وہ چند لمحے اپنے دائیں بائیں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا رہا اور پھر مونچھوں کو بل دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا تو اس کی دراز قامت کے پیچھے ڈاکٹر نیازی کا چہرہ پچھلی لائن میں بیٹھی وہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائی اور لب بھینچے نظریں رجسٹر پر مرکوز کر لیں. آئی ایم عثمان حیدر اینڈ. وہ چند لمحے رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر مسکراتے ہونٹوں سے نبیل اور عماد کو دیکھتے ہوئے بات آگے بڑھائی. اینڈ ٹو جوائن انگلش ڈپارٹمنٹ دیر از ون اینڈ اونلی ریزن. عماد اور نبیل کے لبوں پر کھسیانی سی ہنسی پھیل گئی تھی. مے وی نو دیٹ اونلی ریزن؟ ڈاکٹر نیازی نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا. اٹس کوائٹ پرسنل سر. عثمان حیدر نے عماد اور نبیل کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور بیٹھ گیا. واو. کلاس میں چند آوازیں گونجنے لگیں. ماحول مزید دوستانہ ہونے لگا. اس کے ہاتھ سرد پڑنے لگے. تعارف کا سلسلہ اب لاسٹ سیکنڈ لائن کی طرف بڑھ چکا تھا. فائزہ کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نیازی کی نظریں اس سے تعارف طلب کرنے لگیں. کامتی ٹانگوں اور لرزتے ہونٹوں سے وہ الفاظ کا چناؤ کرنے لگی. سر، دس از ادین الوی. لٹریچر از مائی ہول لائف. لو ٹو ریڈ بکس اینڈ لو ٹو رائٹ ورڈس. Whatever is verse or prose, I am here to fulfill my dreams and I wish one day I'll be at that place. It's my pleasure to meet such nice teachers like you. کامتے ہونٹوں کے ساتھ اس نے بمشکل تعارف کروایا تھا. Well, very good. May Allah bless you. ڈاکٹر نیازی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. عثمان حیدر نے چہرہ گھما کر اسے سرتا پاں گھورا اور چنگم کا ببل بنا کر نبیل کی طرف دیکھ کر ہنسا جیسے وہ مذاق بنانے کے موڈ میں تھا. نبیل نے اسے کوہنی ماری اور پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا. یہ سب ملاحظہ کرتی ادین الوی کی ٹانگیں مزید کپکپانے لگیں. اس کے ہونٹوں پر خود کو پرسکون کرنے کے لیے مسلسل آیت الکرسی کا ورد تھا. باقی کلاس اپنا تعارف کروا رہی تھی مگر اس کی حالت نارمل نہ ہو پا رہی تھی. آئی ایم سوری میڈم. مسز وقار آج 4 روز بعد آفس میں بیٹھی تھیں. ان کے پہنچتے ہی وہ آفس میں حاضر تھا. ان کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کتنی اذیت بھرے دن گزار کر آئی تھی. درد سے بوجھل نظریں اٹھا کر مسز وقار نے چند لمحے اس شخص کو دیکھا جس کا کہا گیا ایک ہی جملہ کس قدر بھاری تھا. فور واٹ؟
बोझल लहजे से मिसेस वकार ने पूछा। मुसलसल 4 रोज़ रोने से गला बंद हो रहा था, जिसे इसने खांसते हुए साफ किया। वो मैं आपको इस रोज़ कह रहा था ना कि डॉक्टर से कंसल्ट, तो आप आ नहीं रही थी ऑफिस। मुझे लगा आप नाराज़ हो गई हैं। वो तेज़ी से वजाहत पेश करने लगा। नहीं, डॉक्टर तलाश रही थी, मिसेस वकार ने हंसते साबिक चुपते हुए लहजे में जवाब दिया। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नो, यू डिड ऑल राइट। इसी काबिल हूँ मैं शायद। उसने फाइल्स खोलते हुए मजबूरन खुद को मसरूफ़ जाहिर किया। अजियत फिर बढ़ने लगी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो होंठ काटने लगा। उसके चेहरे से वह अंदाज़ा कर रहा था कि वो कितनी अजियत में थी। नो नीड टू सॉरी। जो तुमने कहा और जो मैंने सुन लिया काफ़ी है। वो चुप रहा। वो मज़ीद बात करने के मूड में नहीं थी। वो उठकर बाहर आ गया था ऑफिस से। हेलो शहीर सलमान। काफ़ी मिस कॉल्स के बाद मजबूरन शहीर सलमान ने कॉल अटेंड की। येस आई एम देयर। बहुत रूखा भीखा सा जवाब दिया था उसने, और माथे पर नमूदार होते बल इसकी कॉफ में इजाफा करने लगे। ऑफिस नहीं आ रहे। मिसेस वकार के लहजे में शदीद अजियत थी। आई थिंक यू डिड नॉट चेक योर मेल बॉक्स। शहीर सलमान चाहते हुए लहजा करक न कर सका। सेम टू यू। मिसेस वकार का इशारा उसकी रिजिग्नेशन लेटर के रिजेक्ट किए जाने की तरफ था। दूसरी तरफ मुसलसल खामोशी थी। यही इसका मसला था। मुंह में बहुत सारे जुमले जनरेट होने के बावजूद वो अदा न कर पाता। सामने क्लॉक है तुम्हारे? मिसेस वकार ने मजबूत और पुरएतमाद लहजे में पूछा। कुछ न समझते हुए शहीर ने बेसाख्ता सामने बेडरूम की दीवार पर देखा। हाँ है, 10 बजने में 35 मिनट बाकी हैं। मिसेस वकार ने हंसते साबिक पूछा। जी बाकी हैं। कुछ हिचकिचाते हुए शहीर ने फिर जवाब दिया। ऑफिस से तुम्हारे घर का रास्ता 20 मिनट का है। मिसेस वकार ने पूछा। वो जवाबन चुप रहा। 20 मिनट का है ना? मिसेस वकार ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। वो सपटा गया। जी 20 मिनट। पूरे 10 बजे तक तुम ऑफिस मौजूद होने चाहिए हो मुझे, हतमी लहजे में कहकर मिसेस वकार ने फ़ोन बंद कर दिया। ऑफिस में मौजूद चाहिए हो? ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए वो यूं ही बिस्तर में मुँह दिए लेट गया। न जाने क्या चाहती हैं। वो तमाम कॉल को दोहराता हुआ बिस्तर पर बल खाता रहा। नहीं जाऊंगा, क्या कर लेंगी मेरा? इसने मोबाइल ऑफ करके दराज में फेंका और सो गया। जी फ्रेंड्स, फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आपको भी ये तहरीर यकीनन पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।